سبحان اللہ سبحان اللہ. معتکفین کے پیارے پیارے تاثرات ہمارے پاس ہوتے ہیں. آگے تاثرات شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان. میں آپ کو نہ پھر دن جب میں یہاں آیا تھا میرا 10 دن کا ارادہ تھا. جب میں نے زیارت کی باپا کی میرا ذہن بن گیا الحمدللہ میں عید بھی باپا کے ساتھ کروں گا. مجھے قرآن کی زیر زبر جزم کا بالکل علم نہیں تھا. الحمدللہ میں نے 3 دن میں زیر زبر پیش جزم کا پتہ چل گیا پیر و مرشد کے فیض سے. پہلے میں نے زندگی بالکل نہلی میں سستی میں جہلی میں گزار دی ہے. مدنی چینل پر نگران شورا کے بیان سن کر دل بولا کہ فیضان مدینہ میں آؤں. ایسا بیان مجھے کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ویسا بیان ہوگا. فیضان مدینہ جیسا اعتکاف مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ہوگا. اللہ کے ایک پیارے ولی کے پاس میں آیا ہوں اور یہ میری بچپن سے ایک شوق تھا. اللہ پاک نے اس کو پورا کیا. واپس تو جانا ہے لیکن 1 ماہ کے بعد ماہ پورا کر کے اس کے بعد جاؤں گا. مدنی چینل کو دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں شوق پیدا کیا اور میں یہاں پہ حاضری کے لیے چلا آیا. 50 سال عمر میری ہونے والی ہے. میں نے کچھ نہیں سیکھا جو وہ سب کچھ یہاں سے مجھے مل رہا ہے الحمدللہ. ہر چیز ہم سے گم شدہ تھی جو آج ہمیں مل رہی ہے اس جگہ سے. رکن شورا سے پوچھے گا کہ ہم بیٹھنا ہے یا رخصت ہے. مجھے میرے والے سے پوچھنا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی اسی ماحول میں آ جائیں, حفظ قرآن بنے اور وہ بھی جب تک زندہ نمازیں پڑھے میرے لیے دعا کرے. ہر آدمی کو اپنی لالچ ہوتی ہے, میری بھی یہی لالچ ہے کہ میرے بچے بھی اسی ماحول میں آ جائیں اور اسی ماحول کو سیکھیں اور میرے مرنے کے بعد کم از کم ہاتھ کھڑے کر کے دعا کریں. دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے یہ اپنی طرف راغب کرتا ہے انسان کو. ایک بڑی اچھی سی سموتھ سی تربیت ہے ان کی. کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں, دعائیں سیکھنے کو ملتی ہیں, نماز کا طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں چلنا کھانا بیٹھنا مسکرانا رونا نماز روزہ قرآن امیر اہل سنت نے سکھایا. پوری زندگی کا حصہ ایک طرف اور ماہ رمضان میں اعتکاف کا مزہ ایک طرف. ہماری دکان کا ہر سال ایک نہ ایک لڑکا ادھر اعتکاف پر آتا ہے. ہمارے جو سے باس ہے وہ کہتے ہیں اعتکاف پر جاؤ ہم آپ کو چھٹی دیتے ہیں. ادھر آگے ماشاءاللہ بہت اچھا محسوس کیا ہے. جو باتوں کا نہیں بھی پتا تھا وہ باتوں کا بھی ادھر پتا چل رہا ہے. میں 1 سال سے کوشش کر رہا ہوں ادھر آنے کے لیے. ادھر آ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. ادھر آ کے میں نے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھا ہے. اس طرح سے میں نے پہلے کبھی نماز ادا نہیں کی. مزید میں نے ادھر سے جانے کے بعد اچھی یہ نیتیں کی ہیں کہ میں اپنی باقی کی زندگی دعوت اسلامی کے طور طریقے کے مطابق گزاروں گا. بس یہ نور کی بہاریں ہیں. یہ ماشاءاللہ اس چینل کا جو ہم دیکھتے ہیں متاثر ہوئے ہیں اور پھر الحمدللہ ارادہ کیا ہے کہ ذرا ہم قریب ہوں, ذرا اس کی بہاریں ہم بھی لوٹیں. یہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں, کوئی دنیاوی بات نہیں ہے, کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے. سینے کے اندر ٹھنڈ پائی ہے اور پرسکون ماحول ہمیں ملا ہے. عمران اطاری صاحب فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ بہت دردناک بیان کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں. بڑے متاثر ہو گئے ہیں. ہمیں رونا نہیں آیا لیکن الحمدللہ انہوں نے رونا سکھایا. ذاتی طور پہ مجھے تو ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے یہاں پہ. امیر اہل سنت سے تھوڑا سا کچھ دل کا لگاؤ بھی ہے. بالکل حلقوں میں سیکھنے کو مل رہا ہے. دعائیں یاد کروائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ مدرسہ بالغان لگتا ہے دن میں. بہت اچھا ماحول لگ رہا ہے اور نماز کی غلطیاں دور ہو گئی ہیں انشاءاللہ. مجھے غسل کے فرائض بھی آ گئے ہیں اور اس کے بعد نماز کے فرائض شرائط نہیں, اس سے پہلے مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا. بالکل ادھر آ کے اپنی نماز بھی درست کر لی ہے. ٹھیک ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے. سب سے اچھا تو مجھے ان کا ماحول بہت اچھا لگا ہے نا کہ مدینہ پیارے اس طرح کے اسلامی بھائی, یہ ان کا بول چال بہت اچھا ہے. امامہ شریف سلبے سجائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ سر میں نے تقریباً یہ آج 7 دن ہوئے ہیں سجائے ہوئے ہیں. پہلے ٹوپی پہنتا تھا, بس ذہن بن گیا تو دیکھ کے بس ماحول کو دیکھ کے بس میرا ذہن ہی بن گیا. نہیں انشاءاللہ پہنوں گا, کیوں رکھوں گا. دوست کہا کرتے تھے ایک اعتکاف کم از کم کراچی میں فیضان مدینہ میں گزارو. وہ اکثر کہتے رہتے تھے لیکن جب میں آیا نا ان کا کہنا تھا ایک بار آؤ گے انشاءاللہ ہر سال آپ جو ہے اعتکاف کی پابندی کرو گے. اور الحمدللہ یہی ہوا کہ اس سال میں آیا ہوں تو انشاءاللہ ارادہ میں نے یہی کیا ہے کہ ہر سال اعتکاف گزاروں گا تو کراچی فیضان مدینہ میں گزاروں گا. باپا میں جو نظر آتا ہے کہ کیا بات, بس جو میں نے باپا کی تقریریں سنی, مذاکرہ سنا اور تمام علماء کراموں کا جو میں نے تقریریں یہاں سنی, روح تازہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ نماز کس چیزوں سے ٹوٹتی ہے اور کس چیزوں سے قائم ہے. وہاں غفلت میں گزارتے تھے, یہاں اللہ کے ذکر میں گزار رہے ہیں. پہلے اعتکاف ہم 10 دن بیٹھتے تھے اپنے علاقے میں, بہت دفعہ بیٹھے تھے, لیکن اعتکاف کا طریقہ کار کچھ معلوم نہیں تھا. روزہ رکھے گا اللہ کرے گا, اچھا لگتا ہے الحمدللہ. یا نماز سکھا. مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ لوگ یہ تھال دکھانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ کھانے کے جو برتن ہیں اس کو صاف کرنا چاہیے.
ضائع نہ ہو کھانا. جب سے مدنی ماحول میں آئے تو تب جا کے یہ سیکھا ہے، تو تب جا کے ہمیں پتہ چلے. دعوت اسلامی کا یہ کرم ہے، دعوت اسلامی کا یہ فیض ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا سیکھنا ہے. یہاں آگے ہمیں بہت کچھ پتہ چلا ہے، اس سے پہلے نہیں پتہ تھا. یہ دعوت اسلامی نے ہمیں سکھایا ہے. میں اپنے بیٹے کو لے کے آیا ہوں، اس کو پتہ چلے دین کا کیا ہے. یہاں سے جا کے جامعہ میں داخلہ کروانا ہے اس کو. میں نے 2 بیٹے ہو رہے ہیں میرے، ایک کو حافظ قرآن بنانا ہے، 2 کو انشاءاللہ عالم دین بنانا ہے. پیر و مرشد نے سکھایا کہ سجدے میں کسے جانا چاہیے. بری صحبت بچنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم مدنی ماحول میں وابستہ رہیں. پہلے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے. یہاں اور وہاں میں کافی فرق ہے ماشاءاللہ. یہاں پہ تو مرکز ہے، عالمی مرکز ہے، تو یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. میری والدہ نے بنایا ہے ذہن میرا، وہ اسی ماحول میں ماشاءاللہ. میری سسٹر بھی اسی ماحول میں ہے. یہ ڈبل نیکی روز روز نہیں ملیں گی، روز روز یہ دن نہیں آئیں گے. یہاں پر آ کر بہت کچھ سیکھا، بیانات وغیرہ، ذہن یعنی کافی فریش ہو گئے. کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ جڑیں ہی کاٹ دینی ہے انشاءاللہ جو بری لائن میں لے کے جاتی ہے. میرے پپا نے بولا تھا میرے کو یہاں پہ ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. غلط صحبتوں میں پڑا ہوا تھا میں، دوستی یاری کے چکروں میں، اس وجہ سے بالکل بھی اس میں دھیان نہیں تھا. نماز ہے کچھ نہیں پتا تھا. یہاں پہ دوسرا دن تھا، میں سو رہا تھا تو میرے آنکھ لگ 10-15-20 منٹ ہی ہوئے تھے سوئے ہوئے، تو میرے ایک امام شریف میں وائٹ سوٹ میں کوئی آتا ہوا نظر آیا میرے کو. پہلے تو میرے کو آیا، پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھا، بولنے بس سدھر جاؤ تم. میرے کو بس وہیں سے میرا دل. زندگی میں الحمدللہ پہلی دفعہ 7 دن میں پورا ایک قرآن ختم کیا ہے میں نے. کبھی پورے رمضان 30 روزے رکھے نہیں تھے پورے مہینے میں، اور اس مرتبہ انشاءاللہ کہ پورے رمضان میں فرسٹ ٹائم 30 روزے پورے رکھنے. اچھی صحبت اچھا اثر پڑتا ہے اور بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے. میں نقش بندی گمگول شریف کا مرید ہوں. میری خواہش تھی کہ ولی کے پاس جاؤں، ان کی زیارت سے میرے لاکھوں گناہ معاف ہو جائیں گے. ادھر آنے کی بہت خواہش تھی، بس اللہ تعالیٰ مجھے میرا رزق لے آیا اور عشق لے کر آیا. یہی خواہش ہے کہ میں ساری زندگی ادھر گزار دوں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میرا بیڑا پار کر دے. میرے بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ سب اطاری ہیں، اور میں نے جدھر شادی کیا بچے کی وہ بھی اطاری ہے. ابھی اس نے اس سال دورہ حدیث بھی کر لیا ہے. ادھر یہی ہے کہ سارا وقت جو ہے عبادت میں گزر رہا ہے. نہ ادھر غیبت ہے، نہ چگلی ہے، نہ کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، نہ کچھ نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے، دل ہی میں ارادہ کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا، اور جو ہی مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم اور دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں آپ آ گئے، افطار بھی سامنے ہے، اب کھانا چاہتے ہیں لیکن اعتکاف کی نیت نہیں کی تو کھا نہیں سکتے، جائز نہیں ہے. افطار بھی نہیں کر سکتے، اور افطار کے لیے، کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کر سکتے. ہاں نیت اب بھی اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں، ثواب کے لیے تو کر لیجئے.
اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے. مثلا چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب چاہیں تو کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ یعنی جمعے کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 9ویں شب ہے. 8 روزہ گزار کر 9ویں شب آئی اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا